السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا، اللہم صل علی محمد فی کل کلامنا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا کے اندر اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا شکر اور کرم اور فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا اس سے بھی بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت، کلمہ کی دولت، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا اور ہمیں ہر اعضاء سے پاک بنایا، اور ہماری ضروریات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر سامان کو مہیا کیا، ہر ضروریات کے سامان کو۔ انسان کو جب پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، جب بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، اور جب اسے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے۔ ایک بار آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن خاص طور سے بہت مبارک دن ہے، اور اتنی مبارک دن ہے اور جمعہ کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ اس دن پہلے آنے والوں کے لیے یعنی فرشتے جو ہے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اس کے نام اعمال میں پہلے نیکی لکھی جاتی ہے، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کے نام اعمال میں دوسری نیکی لکھی جاتی ہے۔ میں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو اپنے نام اعمال کی ڈائری بند کر دیتے ہیں، اپنے حساب کتاب کی، خطبہ کو سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس آپ کا جو لکھا ہوا نیکی ہے اللہ کے پاس لے جا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں آپ کا پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے حضور میں آپ کے نام اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس جمعہ کے دن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ ہم کہیں تو ایسا نہیں کہ پڑھیں، دل ہی دل میں آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ ایک بار اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اپنے دل کے اندر قائم اور دائم رکھیں، اور اللہ سے بھی سچی محبت رکھیں۔ شاعر کہتا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ انسان جو ہے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی زمین پر چلتا ہے، دی ہوئی زمین پر چلتا ہے، اور اتنا نرم زمین،
اگر وہ مٹی پر گرے تو انسان کو چوٹ بھی نہیں لگتی ہے۔ اب جیسے دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کہیں پر روڈ بنا ہوا ہے، پتھر اور اینٹیں سے روڈ کو بنایا گیا، اس کے اوپر آپ گریں اور اس کے بعد جو ہے جو مٹی کی زمین ہے، قدرتی زمین ہے، اس پر آپ گریں تو جو مٹی کی زمین ہے اس پر آپ گریں گے تو اس پہ آپ کو چوٹ نہیں لگے گی۔ اور شاعر کہتا ہے یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو بس اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو بس اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، یہ کس نے کر دیا مجھ کو سب دوستوں سے بیگانہ، یہ کس نے کر دیا مجھ کو سب دوستوں سے بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ میرے بھائیو ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کا جو دستور ہے، دنیا کا جو ماحول ہے اور دنیا کے اندر جو انسان زندگی گزار رہے ہیں، انسانی طبقہ، چاہے وہ مسلمان ایمان والے بھائی ہوں، چاہے وہ غیر ہوں، چاہے وہ اسلام کو ماننے والے ہوں، چاہے وہ اسلام کے ماننے والے نہ ہوں، میرے بھائیوں جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجے ہیں اس کام کو آپ پہچانیے، اس کام کو اور اس وقت کو آپ غنیمت جانیے، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے اسلام نہ بگڑے۔ میرے بھائیوں اسلام کے انسان کے دل کے اندر اسلام کی ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسا جذبہ ہونا چاہیے، ایسا دل کے اندر ایمان بھرا ہوا ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے اللہ کے کلمات کو، اللہ کی اذان کو سن کر فوراً مسجد کے طرف آ جائے، فوراً مسجد کے طرف چل دے۔ ہماری مسجدوں کے اندر 5 وقت اذان دی جاتی ہے، کیوں دی جاتی ہے؟ سننے کے لیے دی جاتی ہے کہ سن کر مسجد میں آنے کے لیے دی جاتی ہے۔ آپ لوگ یہی کہیں گے سننے کے لیے دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جو اخلاق تھا، آج یہ امت سے کوسوں دور جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں کیسے بیان کروں، کہاں تک بیان کروں؟ میں خود پریشان ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائی تھی۔ طائف کے گلیوں میں ان کو پتھر مارے گئے اور اتنے پتھر مارے گئے کہ ان کے پیر جو ہے، ان کے جوتے خون سے لہو لہان ہو گئے۔ کس کے لیے ہوئے؟ کس کے لیے ہوئے؟ میرے بھائیوں وہ انسانوں کے لیے، انسانوں کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ انسان جانتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا کے اندر نہیں بھیجتا تو اللہ کی پہچان معلوم نہیں ہوتی، اللہ کی پہچان معلوم نہیں ہوتی، قدرت کا پہچان کروانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے حبیب کا یہ دین ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے یہ کہا کہ اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میں جو اللہ کی دعوت دینا چاہتا ہوں وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پالنہار ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی تندرستی دینے والا ہے، وہی مصیبت دینے والا ہے، مصیبت سے چھٹکارا دینے والا بھی وہی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی دنیا کو بنانے والا ہے۔ اور تمہیں عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تمہیں عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے طرف منسوب کر کر فرمایا، انسان نہیں جانتا تھا، انسان جو ہے
بت پرستی کا شکار تھا، انسان جہالت کی گمراہی میں، جہالت کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اسے یہ پتہ نہیں تھا اللہ کون ہے، خدا کون ہے، گاڈ کون ہے، بھگوان کون ہے، اسے یہ پتہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جس کو مانتا ہوں، میں جس کے لیے عبادت کرتا ہوں، میں جس کا ذکر و اذکار کرتا ہوں، اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، وہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اس لیے تم اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے سر کو جھکاؤ، اس کا ذکر و اذکار کرو۔ اگر اس کا ذکر و اذکار کرو گے، اس کو ایک خدا جانو گے، اس کو اللہ جانو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا سے 100 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ آج انسان جو ہے دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے بناوٹی چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے بن گیا، یہ کس طریقے سے بنا ہوا ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ چیزیں بنائی ہے، انسان جو چیزیں بنایا ہے، اللہ نے اسے دماغ دیا، وہ اللہ کا دیا ہوا دماغ ہے۔ اللہ نے دماغ دیا، انسان نے چیزیں بنائی۔ اللہ نے دماغ دیا، انسان میکینیکل انجینئر بنا۔ اللہ نے دماغ دیا، انسان پائلٹ گریجویٹ بنا۔ اللہ نے جو ہے دماغ دیا، انسان جو ہے ڈاکٹری پڑھنے کا صلاحیت حاصل کی۔ اللہ نے دماغ دیا، انسان جو ہے ہر فیلڈ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے دماغ دیا اور دماغ دینے کے بعد کہا اس دماغ کو تم صحیح طریقے سے استعمال کرو، اس دماغ کو تم صحیح طریقے سے استعمال کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھو۔ اور سچی محبت رکھنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، ان کی سنتوں کو زندہ کرو۔ آج جو ماحول چل رہا ہے، جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، آج ہر انسان سوچ رہا ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں۔ آج انسان سوچ رہا ہے میرے پاس دولت آ گیا، میرا 4 تلہ بلڈنگ ہو گیا، ہم بڑے ہیں، میرے پاس کار ہے، میرے پاس مہندر تھار ہے، میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اس کے لیے میں بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسان کو مٹی سے بنایا اور دوبارہ مٹی میں ڈالیں گے، پھر زندہ کریں گے۔ سمجھ لو اے انسانوں، تمہارا افتتاح بھی مٹی ہے، تمہارا اختتام بھی مٹی ہے۔ تم کس لیے گھمنڈ کرتے ہو؟ تم نیند کو خرید نہیں سکتے، تم چین کو خرید نہیں سکتے، تم سکون کو خرید نہیں سکتے، تم زندگی کو خرید نہیں سکتے، تم دوا تو خرید سکتے ہو لیکن صحت کو خرید نہیں سکتے۔ تم دوا خرید سکتے ہو لیکن صحت اور تندرستی کو نہیں خرید سکتے۔ یہ تندرستی اور صحت دینے والا کون ہے؟ کیا تمہارے باپ دادا دیں گے؟ کون ہے دینے والا؟ یہ دینے والا اللہ ہے، یہ دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو گے، تمہیں صحت بھی ملے گی، تندرستی بھی ملے گی، بیماری سے دوری بھی ہوگی، تنگ دستی سے دوری بھی ہوگی، اور رزق میں کشادگی بھی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تب جا کر آئے گی۔ آج دنیا کا جو دستور ہے، دنیا کے اندر مسلمان طبقہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے نام لیتی ہے لیکن ان کے طریقے پر عمل نہیں کرتی، ان کے طریقے کو نہیں اپناتی۔ آج دیکھنے کو ملتا ہے میرے بھائیوں، ان کی سنتوں کو زندہ نہیں کیا جاتا۔ انسان دسترخوان بچھا کر نہیں کھاتا، انسان جو ہے جہاں چاہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، کھڑے ہو کر کھاتا ہے۔ آج کل تو ماشاء اللہ دعوتوں میں بھی بمپر سسٹم چل رہا ہے، بمپر کیا ڈمپر سسٹم چل رہا ہے۔ بتائیے یہ ہمارا قرآن اور حدیث کے اندر ہے؟ اگر ہے تو میں بھی کل سے کھڑا ہو کر کھانا چالو کر دوں گا۔ پھر آپ مت کہیے گا کہ حضرت کھڑا ہو کر کھا رہے ہیں، خود فتویٰ جھاڑتے ہیں اور حضرت خود کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث کے اندر کہیں نہیں ملے گا۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دیا اور عزت کے ساتھ ہمیں جینے کا مقام دیا کہ اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، تم دسترخوان بچھا کر کھاؤ اور سارے ایک ساتھ مل کر کھاؤ،
کیونکہ اس سے آپس میں پیار اور محبت بڑھتا ہے۔ تم جانوروں کے طرح جس طریقے سے بھیک مانگتے ہو پلیٹ میں جا کر، گھر گھر روپے پیسہ مانگتے ہو، اس طریقے سے پلیٹ میں یہاں پہ سبزی لیے، یہاں پہ چاول لیے، یہاں پہ دال لیے، یہ بھیک مانگنے کا طریقہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس طریقے کو اسلام جو ہے سخت منع کرتا ہے۔ طریقہ وہی اسلام دیتا ہے جو طریقہ کھانے کا ہے، جس طریقے سے آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ اسلام طریقہ یہ بتاتا ہے، کھڑے ہو کر کھانے کا نہیں بتاتا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب آپ کھڑے ہو کر کھائیں گے تو آپ کے جو کھانا ہے، ظاہری سی بات ہے، کھانے کے دانے زمین پر گریں گے، کھانے کے دانے زمین پر گریں گے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ انسان جو ہے، کسی کو اگر کھانا نہیں مل رہا ہے، کھانے کے لیے ترس رہا ہے، آپ اس کے لیے سوچیں۔ انسان کھانا کھا رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنا خیال کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو رزق دیا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں، جس کو نہیں دیا اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق عطا فرمائے۔ انسان کو یہ سوچنا ہے اور انسان کو ایک دوسرے کے لیے غمخوار بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عزت کے ساتھ بیٹھا کر کھانا کھانے کا مقام دیا، عزت دیا، پاک اور صاف رہنے کا طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن میرے بھائیوں، انسان وہ طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جانور کا کیا طریقہ ہے؟ جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ جانور کو بیٹھ کر کھاتے ہوئے دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے ہوں گے آپ لوگ۔ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں اور کھڑے ہو کر موری جھکا کر کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ صفت رکھ دی کہ انسان بیٹھے اور کھانا کو ایسے اٹھائے اور کھانے کو کھائے، اس کو جھکنے کی حاجت نہیں پڑتی ہے۔ یہ کون بنایا؟ یہ کون بنایا؟ اسلام کا طریقہ کون بتایا؟ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ لوگوں کو کھانا مل جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا کہ کئی دن فاقہ کشی گزرتی تھی، کئی دن بھوکے رہتے تھے۔ ایک وقت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ یہ بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، ایک بج چکا ہے ورنہ ہلہ ہونے لگے گا۔ میرے بھائیوں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر جو جنت کی خاتونوں کی سردار ہے، ان سے عرض کرتی ہیں، بیٹی گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو۔ کون مانگ رہے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے سید الاولین سید الآخرین، تمام انبیاء کا سردار، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو، آخری نبی کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کا سردار بنا کر بھیجا اور تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے کہا میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، بیماروں کو تیمارداری کرتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں، اپنی لخت جگر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ بیٹی یہ سن کر صدمے میں پڑ جاتی ہے، سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ ابا جان، ہمارا ابا جان کا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے نبی ہیں، یہ کیوں نہیں کھائے؟ لیکن کچھ بولتی نہیں ہے۔ یہ سن کر بیٹی بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے ہیں۔ پانی لینے کے بعد بیٹی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہیں۔ بیٹی ہوش میں آتی ہے اور بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ نے ایک ہفتے سے کھانا نہیں کھایا، میرے گھر میں ایک مہینے سے فاقہ کشی گزر رہی ہے۔ آج وہی امت جو ہے کھانے کو برباد کر رہی ہے، آج وہی امت جو ہے دین کی دھجیاں اڑا رہی ہے، آج وہی امت جو ہے جس شادی بیاہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، اسی شادی بیاہ کے اندر جو ہے سنتوں کا جنازہ نکال رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کس طریقے سے آپ حشر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھائیں گے؟ میرے بھائیوں، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔